بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے اور مقصد ثامن جو کہ تعارض ادلہ و امارات کے بارے میں ہے۔ تو اس میں پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو احادیث ہمیں آ کے مرجحات بیان کرتی ہیں کہ فلاں مرجح کی وجہ سے فلاں حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دیں، فلاں مرجح کی وجہ سے فلاں دلیل کو ترجیح دیں، آیا یہ موارد جمع عرفی میں بھی یہ مرجحات جاری ہوں گی یا مرجحات جاری نہیں ہوں گی؟ تو غالباً مصنف کی عبارت سے محسوس یہ ہوا کہ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مرجحات عمومیت رکھتی ہیں، یعنی جمع عرفی والے موارد کو بھی شامل ہو جاتے ہیں اور غیر جمع عرفی والی کو بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ تو بیان ہو چکی کہ کس کو کس پر مقدم کیا جائے گا، لیکن پھر بھی جناب وہ اس فصل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب ظاہر اظہر کا تعارض ہو جائے تو اس صورت میں ہم مرجحات کو جاری کریں گے یا مرجحات کو جاری نہیں کریں گے۔ مثلا ایک جگہ پر ہمیں کوئی کہتا ہے، بزرگ کہتا ہے اکرم العلماء، تم علماء کا اکرام کرو۔ اب اس کا ظہور اس میں ہے کہ فرض کریں زید جو کہ عالم ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے، پھر دوسری جگہ پر وہی بزرگ آ کے کہتا ہے کہ لا تکرم زیدن، تم زید کی عزت نہ کرو۔ اب وہ پہلے والا اکرام زید میں ظہور رکھتا تھا، یعنی ظاہر تھا لیکن اظہر نہیں تھا۔ یہاں تو اظہر بھی ہے کہ بھائی آپ زید کی عزت نہیں کرو۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کیا کرنا چاہیے کہ آیا ہم جو ہے کیا ہے جناب ظاہر والی بات کو لے لیں یا ہم اظہر والی بات کو لے لیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکے کہ یہاں پر بظاہر جو ہے کیا ہے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی چاہیے۔ اب کس کو ترجیح دیں گے؟ تو اظہر کو ظاہر پر ترجیح دیں گے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی جو ہے کیا ہے جناب ہمارے سامنے مرجحات نظر آتی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کہیں عموم اور مطلق کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ہم عموم کو مقدم کریں گے کس پر؟ اطلاق پر۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کو یہ کہا گیا کہ اکرم العالمہ، تم عالم کی عزت کرو۔ اب یہ العالم مطلق ہے، یعنی یہ فاسق غیر فاسق سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ پر مولا کہتا ہے لا تکرم الفساق، تم فساق کی عزت نہیں کرو۔ اب فساق یہ جمع ہے اور اس پر الف لام بھی لگا ہوا ہے تو یہ عمومیت پہ دلالت کرتا ہے۔ اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ آیا زید جو کہ عالم فاسق ہے، ٹھیک ہے جناب، اس کا اکرام کرنا واجب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مطلق میں شامل ہے، یا اس کی عزت کرنا جو ہے کہ حرام ہے اس لیے کہ فساق میں شامل ہے؟ تو اگر ہم اس کی عزت کو واجب کہیں گے تو گویا کہ ہم نے مطلق کو مقدم کیا عموم پر، لیکن اگر ہم کہیں گے کہ اس کی عزت کرنا ٹھیک نہیں ہے تو پھر گویا کہ عموم کو ہم نے مقدم کیا ہے کس پر؟ جناب مطلق پر۔ اگر مطلق کو مقدم کریں گے تو عموم کو تخصیص لگانی پڑے گی، اور اگر ہم عموم کو مقدم کریں گے تو اطلاق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو اس فصل میں انشاءاللہ ہم 2 درس کریں گے چھوٹے چھوٹے، تو دونوں درس کے آخر میں جا کے ہم اس کا نتیجہ نکالیں گے۔ چلتے ہیں فصل کو۔ فصل یعنی اس بحث کو ما قبل کے بحث سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ قد عرفتہ، بتحقیق آپ پہچان چکے۔ کیا پہچانا؟ عرفت فعل اور فاعل تو ہو گیا، تا اس کا فاعل ہے۔ حکم تعارض ظاہر والاظہر، بھائی آپ نے پہچانا کہ جب ظاہر اور اظہر کا تعارض ہو تو اس میں کیا حکم ہے؟ وحمل الاول علی الاخر، اور ہم حمل کریں گے اول کو یعنی ظاہر کو دوسرے پر، یعنی کس پر؟ جناب اظہر پر۔ فلا اشکال، تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے، فی ما، اس مورد میں، اذا ظہر، جب ظاہر ہو جائے، ان ایہما ظاہر و ایہما اظہر، ان میں سے کون سا ظاہر ہے
اور کون سا اظہر ہے۔ یہ تشخیص دینا مسئلہ ہے، لیکن تشخیص ہونے کے بعد اظہر مقدم ہو جائے گا۔ وقد ذکر، اور یہ بات بھی بیان ہو گئی، فی مشتبہ الحال، جب ہمارے سامنے اشتباہ ہو جائے کس میں، لتمییز ذالک، اس ظاہر اور اظہر کی تمییز میں، ما لا عبرت بہ اصلا، اس طریقے سے اشتباہ ہوا ہے کہ ہم کسی ایک کو جو ہے کیا ہے جناب حیثیت نہیں دے سکتے، فلا باس، تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، بالاشارت، کہ ہم اشارہ کریں، الی جملۃ منہا، ان قواعد و ضوابط میں سے کچھ کی طرف، وہ بیان ضعفہا، اور آیا وہ قواعد مضبوط ہیں یا وہ ضعیف ہیں، ان کی طرف اشارہ کرتے چلیں۔ منہا، جناب ان موارد میں سے جہاں پر ترجیح کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں، ما قیل، جو کہا گیا ہے، فی ترجیح ظہور العموم، کہ عموم کے ظہور کو ترجیح دیں گے، علی الاطلاق، اطلاق پر، جیسے کہ اس کی مثال اکرم العالم کہہ دی اور لا تکرم الفساق، عالم مطلق ہے اور لا تکرم الفساق جو ہے کہ یہ عمومیت رکھتا ہے۔ وہ تقدیم تقیید، اور کہتے ہیں کہ ہم تقیید کو مقدم کریں گے۔ تقیید کہاں ہوتی ہے؟ مطلق میں، مطلق کو قید لگائی جاتی ہے، علی تخصیص، اس کو مقدم کریں گے کس پر؟ تخصیص پر، یعنی فساق پر۔ فی ما، اس مورد میں، دار الامر بینہما، جہاں پر تقیید اور تخصیص میں ہمیں جو ہے کیا پریشانی ہوتی ہو، من کون ظہور العام فی العموم تنجیزیا، آیا عام کا عمومیت میں ظہور تنجیزی ہے، یعنی وہ کسی بھی چیز پر معلق نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے، بخلاف ظہور المطلق فی الاطلاق، لیکن اگر مطلق کا آپ اطلاق میں ظہور دیکھنا چاہتے ہیں تو فإنہ، بتحقیق یہ مطلق کا ظہور اطلاق میں، یہ جناب معلق، یہ معلق ہے کس پر؟ علی عدم البیان۔ بھائی جب عدم البیان ہوگا تو آپ اطلاق کو جو ہے کیا ہے حاصل کر سکتے ہیں، اور مقدمات حکمت کو بھی آپ کو مد نظر دیکھنا ہوگا۔ والعام یصلح بیانا، لیکن عام میں صلاحیت ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ بھائی یہ بیان ہے، تو نتیجے میں اطلاق کی نوبت ہی نہیں پہنچے گی۔ اطلاق اس صورت میں ہوگا جب عدم بیان ہو اور عام بیان ہے۔ فتقدیم العام، بس عام کو مقدم کرنا، حین اذن، جب اس کو ہم کیا مانتے ہیں؟ بیان مانتے ہیں۔ کیوں مقدم کریں گے؟ لعدم تمامیت مقتضی الاطلاق، اس لیے کہ اطلاق کی مقتضی کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کی مقتضی اس وقت کمپلیٹ ہوتی جب عدم بیان ہوتا۔ معہو کی ضمیر جائے گی وجود عام کی طرف، بخلاف العکس، لیکن اس کا برعکس ایسے نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ مطلق کو ہم مقدم کریں گے کس پر؟ عام پر، اور ہم داخل کریں گے زید کو جس میں دونوں صفتیں، عالم بھی ہے اور جو ہے فاسق بھی ہے، مثلا اس کو ہم داخل کریں گے کس میں؟ مطلق میں، تو پھر اس میں ایک پریشانی ہوگی، فإنہ موجب لتخصیصہ، بتحقیق کہ اگر آپ اطلاق کو مقدم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سبب ہے کہ ہم عام کو تخصیص لگائیں، یعنی فساق کو۔ بھائی ہر فاسق کی عزت کرنی حرام ہے سوائے زید کے، بلا وجہ، اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی دلیل تخصیص کی نہیں ہے، الا علی نحو دائر، مگر یہ کہ آپ کو ایسا کام کرے کہ دور لازم آئے۔ بھائی دور کیسے لازم آئے گا؟ فرماتے ہیں کہ مطلق کو جناب قید لگانا ہو، یہ کس کے لیے؟ عام کے لیے، کہ ہم کہیں کہ یہ مطلق قید ہے، عام کے لیے متوقف ہے کہ جب اس کا اطلاق کمپلیٹ ہو، یعنی عدم بیان بھی ہو، اور اطلاق کا کمپلیٹ ہونا متوقف ہے کہ جب ہم اس کے ذریعے قید لگائیں کس کو؟ عام کو۔ تو گویا کہ تقیید المطلق متوقف ہے کس پر جناب؟ اس کی تمامیت پر، اور تمامیت متوقف ہے تقیید عام پر۔ تو اس لحاظ سے ہم اطلاق کو مشکل سے مقدم کریں۔ ومن ان تقیید، پھر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ تقیید اغلب من تخصیص، یہ تخصیص سے جو ہے کیا ہے زیادہ غلبہ رکھتی ہے، لہذا ہم تقیید کو جو ہے کیا ہے جاری کریں گے۔ فرماتے وفی ہے،
اس میں بھی گویا کہ ہمیں اعتراض ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہے. کیوں؟ ان عدم البیان بتحقیق بیان کا نہ ہونا، الذی هو جزء المقتضی، یہ عدم بیان جز ہے مقتضی اطلاق کا، فی مقدمات الحکمت، مقدمات حکمت میں ہو. انما ہوا بتحقیق کہ یہ جو ہے عدم البیان وہ عدم بیان ہے مقام تخاطب میں. جب خطاب کے وقت بیان نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مطلق سے مراد لیں گے. لا الی الابد، یہ صرف تخاطب کی حد تک عدم بیان مقتضی اطلاق ہے، نہیں یہ کہ قیامت تک یہ مقتضی اطلاق ہے. وہ اغلبیت و تقیید، باقی جو آپ نے وہ دوسری بات کہی کہ تقیید اغلب ہے، اس میں بھی ہمیں اعتراض ہے. کیوں؟ کثرت تخصیص، اس لیے کہ تخصیص بھی کثرت کے ساتھ لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ یوں کہا جاتا ہے ما من آمن الا وقد خص بے مسابت، یہ اس جگہ پر ہے کہ جناب ہم کہیں قد قیل، گویا کہ کہا گیا ہے ما من آمن الا وقد خص، کوئی عام ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خاص و غیر مفید. تو نتیجے میں یہ اغلبیت تقیید بھی مفید نہیں ہے کہ ہم مطلق کو مقدم کریں کس پر؟ عام پر. ولا بد یا فلا بد، پس ضروری ہے، فی کل قضیۃ، ہر قضیے میں ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیا؟ من ملاحظت خصوصیاتها، کہ ہم اس قضیے کے خصوصیات کو مد نظر رکھیں، الموجبت، وہ خصوصیات جو سبب بنتی ہیں، لأظہریت احدہما من الآخر، کہ دو میں سے ایک دوسرے سے زیادہ ظہور رکھتا ہے، اظہر رکھتا ہے. فتدبر، بس اس پر آپ جو ہے کیا ہے جناب غور اور فکر کریں. ومنہا، اور جناب ان موارد میں سے جہاں پر ہمیں اشتباہ ہوتا ہے کہ کون سی دلیل زیادہ ظہور رکھتی ہے، ما قیل، جو کہی گئی ہے، فی ما اذا دار، جب ہماری بات گردش کرے، بین تخصیص و نسخ، کہ آیا یہاں پر ہم اس دوسرے دلیل کو مخصص مانیں یا ناسخ مانیں. کما اذا ورد عام، جیسے کوئی عام وارد ہو، بعد حضور، جناب جبکہ حاضر ہو چکا ہے کیا؟ وقت العمل بالخاص، خاص کے عمل کا وقت آ گیا ہے. مثلا کہا تھا اکرم زیدن، تو یہاں پر آپ جو ہے کیا ہے اب وہ ٹائم آ گیا کہ زید کی آپ عزت کریں. حیث یدور، جبکہ یہ عام گردش کرتا ہے، بین ان یکون الخاص مخصصا، کہ یہ خاص جو کہ مقدم ہے یہ مخصص ہو اس عام کا، او یکون العام ناسخا، یا یہ عام جو ہے وہ نسخ کرنے والا ہے اس خاص کو. او ورد الخاص ہو، یا خاص وارد ہوا ہے بعد حضور وقت العمل بالعام، عام کے عمل کا وقت آ گیا، اب خاص آ گیا. مثلا کہا گیا تھا اکرم العلماء، یہ عمومیت ہے، پھر ایک مہینے کے بعد کہا لا تکرم زیدن، تم زید کی عزت نہیں کرو. حیث یدور، تو اب یہاں پر یہ دونوں دلیلوں کو دیکھیں گے تو گردش ہوتی ہے ان دو دلیلوں کے درمیان، بین ان یکون الخاص مخصصا للعام، کیا یہ خاص لا تکرم زیدن مخصص ہے اس اکرم کے لیے یا نہیں ہے، اور ناسخا لہو، یا یہ اس عام کے لیے نسخ کرتا ہے. ورافعا، اور یہ خاص آ کے ختم کر دیتا ہے، لاستمرار ہی و دوام ہی، اس عموم کی جناب استمرار کو اور اس کے دوام کو. تو پھر اس میں بھی ہم یہ اظہر کے ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی. فی وجہ، اس وجہ میں کہ جناب ہم کیا کریں، تقدیم تخصیص علی نسخ، آیا تخصیص کو مقدم کریں نسخ پر. خوب، کیوں؟ اس لیے کہ تخصیص کثرت کے ساتھ ہے، وندرت النسخ، اور نسخ جو کم ہوتی ہے. یا ایسا ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے نسخ کو مقدم کریں. تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کہ بھائی ہم دیکھیں گے متکلم کی مراد کیا تھی. انہوں نے جو دوسرا حکم ظاہر نہیں کیا، آیا اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ فی الحال مخاطبین کو پہلے ہی حکم تک محدود رکھوں، یا اس نے واقعاً پہلے کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.